وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں یوکرین اور پاکستان کے درمیان کوئی دفاعی معاہدہ نہیں۔ پاکستان یوکرین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات بڑھانے کا خواہاں ہے۔ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں۔ یوکرینی ہم منصب کے ساتھ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے۔ مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ یوکرینی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور یوکرین کے درمیان اچھے تعلقات ہیں، تجارت اور تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں۔ خیبر کے علاقے باڑہ میں پولیس کی بروقت کارروائی، دہشت گردوں کا حملہ ناکام، 2 خودکش حملہ آور مارے گئے۔ دہشت گردوں نے باڑہ تھانہ، CTD سیل اور سرکاری دفاتر پر مشتمل تحصیل کمپاؤنڈ میں گھسنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ایک دہشت گرد مرکزی گیٹ، دوسرا عقبی دروازے پر پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا۔ دھماکوں کے نتیجے میں 4 اہلکار شہید، 8 زخمی ہوئے۔ IG خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈا پور نے جیو نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ انٹیلیجنس اطلاعات پر 13 جولائی سے سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے کابل میں پاکستانی خصوصی نمائندے آصف درانی کی ملاقات۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق امیر متقی نے پاکستان کے خصوصی نمائندے کو افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کی یقین دہانی کرائی۔ افغان قیدیوں اور مہاجرین کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ترجمان کے مطابق آصف درانی نے پاک افغان تعلقات مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار اور تورخم جلال آباد سڑک کی دوبارہ تعمیر اور میڈیکل ویزے دینے کا وعدہ کیا۔ وزارت داخلہ کا محرم الحرام کے دوران آرٹیکل 245 کے تحت ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر حکومت کو مراسلہ بھیج دیا۔ چاروں صوبوں کی درخواست پر فوج تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے۔ سندھ میں 9 اور 10 محرم الحرام کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی۔ خواتین، بچوں، معذور افراد اور بزرگوں کو استثناء ہوگا۔ اسلحہ ساتھ لے کر چلنے کے تمام اجازت نامے معطل۔ لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو بری کر دیا۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست منظور کر لی۔ منی لانڈرنگ کا ریفرنس اگست 2020 میں دائر کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اربوں روپے کے سپر ٹیکس کے نفاذ کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ عدالت نے انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 4C کو بھی غیر آئینی قرار دیا۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 4C کو غیر آئینی قرار دینے سے متعلق درخواست کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے حکومت کی جانب سے سپر ٹیکس اکٹھا کرنا غیر قانونی قرار دے کر سپر ٹیکس سے متعلق ڈیمانڈ اور ریکوری کے تمام نوٹس کال عدم کر دیے۔ عدالت نے سیکشن 4C سے متعلق تفصیلی فیصلے میں وضاحت بھی کر دی۔ بجلی کے بلز میں ٹی وی فیس کے ساتھ ریڈیو فیس بھی شامل ہوگی۔ بجلی کے بلز میں 50 روپے ٹی وی اور ریڈیو فیس عائد ہوگی، 35 روپے PTV اور 15 روپے ریڈیو فیس عائد ہوگی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں وزارت خزانہ کے حکام کا انکشاف۔ وزارت خزانہ کے حکام نے بتایا کہ سینٹ کمیٹی نے سفارش کی تھی جس پر کام کیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ پہلی مرتبہ ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرنے کا پلان ہے جس کے لیے دنیا کے مرکزی بینکس کے منصوبے دیکھ رہے ہیں۔ 8 سے 10 مرکزی بینکس نے ڈیجیٹل کرنسی لانچ پر پائلٹ بیسس پر کام بھی شروع کر دیا ہے۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے لائسنس میں 6 ماہ کی عبوری توسیع کر دی۔ فیصلہ کے الیکٹرک کو بھجوا دیا گیا۔ نیپرا کے مطابق عوامی سماعت کے بعد کے الیکٹرک کے لائسنس کی تجدید سے متعلق تعین کیا جائے گا۔ کے الیکٹرک کے لائسنس کی 20 سال کی مدت آج ختم ہو رہی تھی۔ کے الیکٹرک نے 20 سال کی تجدید کے لیے نیپرا کو درخواست کی تھی۔ خوزدار کے علاقے وڈ میں قومی اشارہ کے اطراف قائم 2 نجی چیک پوسٹ ہٹا دی گئیں۔ بلوچستان کانسٹیبلری اور لیویز کی چیک پوسٹ قائم کرنے کا اعلامیہ جاری۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ علاقے کا امن برقرار رکھنا حکومت کے ساتھ قبائلی اور سیاسی عمائدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ مسائل اور تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے میں کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ میرے والد یاسین ملک جدوجہد کی ایک علامت ہیں۔ انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی صحت اور فیملی سمیت سب کچھ قربان کر دیا۔ بھارت میں گرفتار حریت رہنما یاسین ملک کی بیٹی رضیہ سلطانہ کا مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں خطاب۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے میرے والد کو غیر قانونی طور پر پابند سلاسل رکھا ہوا ہے۔ والد کو کچھ ہوا تو ذمہ دار مودی ہوں گے۔ یاسین ملک کی بیٹی رضیہ سلطانہ کا اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی اداروں سے اپنے والد کی رہائی کو ممکن بنانے کا مطالبہ۔ چینی صدر شی جن پنگ سے سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کی ملاقات۔ چینی میڈیا کے مطابق 100 سالہ سابق امریکی وزیر خارجہ نے چینی صدر سے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں اب تک تفصیلات سامنے نہیں آئیں، لیکن غیر ملکی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ دورہ امریکہ اور چین کے درمیان جاری کشیدگی میں کمی کے لیے ہے۔ اس سے قبل ہنری کسنجر نے چینی وزیر دفاع لی چینگ فو سے بھی ملاقات کی تھی۔ امریکہ نے ہنری کسنجر کے دورہ چین کو ذاتی دورہ قرار دے دیا۔